جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے اور دو بلکہ ڈیولپمنٹ سے، ایک تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑا بھونچال آیا ہے، ایک جھٹکا لگا ہے تحریک انصاف کو، اور ایک نئی پارٹی جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں بن گئی ہے، جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر ہم نے آج کے اس میں بات کرنی ہے کہ کتنے لوگ گئے ہیں، کتنے لوگ جا سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ ہائی جیک ہو کے، یا پوری کی پارٹی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے خیبر پختونخوا، جو کہ گڑھ ہے۔ اب آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد، یعنی ہم الیکشن سے پہلے کوئی وہ تو نہیں کر سکتے، کسی سروے کو نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ 10 سال حکومت بھی رہی ہے تحریک انصاف کی، تو پرویز خٹک صاحب کے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کا شامل ہو جانا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جو لوگ شخصیات گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا اس سے پہلے تھوڑا سا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کل ایک سماعت ہو رہی ہے، اس میں وفاقی حکومت نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنا تحریری جمع کروایا ہے جواب، جس میں کہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، چونکہ اس کیس کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب، خود عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں پہلے ہی چلے گئے، اور اس کے اوپر ہیئرنگ بھی شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو روک بھی دیا گیا، لیکن پھر کل دوبارہ اس کیس کو جو ہے سماعت کے لیے بلایا گیا۔ یہ وہی کیس ہے جس میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اور باقی دیگر تمام ججز بھی تھے، لیکن اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ایک دو اور جج صاحبان جو تھے، انہوں نے اس کو ریکیوز کیا تھا، یا یوں کہیں کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جو بینچ کی تشکیل سے متعلق قانون سازی ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو آپ اس طرح سے بینچ جو ہے وہ تشکیل نہیں دے سکتے تھے۔ اس اعتراض کے ساتھ جو ہے وہ اس سے الگ ہوئے تھے، یعنی سننے سے انکار کیا تھا۔ اچھا، باقی جو تھا اس میں اس کی جو اب اس میں ظاہر ہے کہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ جو جواب جمع کروایا وہ عمران خان صاحب کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس میں جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فل کورٹ وفاقی حکومت کی جانب سے، ایک تو فل کورٹ کی استدعا کی گئی ہے دوبارہ سے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ ناقابل سماعت قرار دینے کا بھی کہا جائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر جو درخواست گزار ہیں وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، یعنی پہلا پلیٹ فارم وہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے آئین پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں، ان دونوں ایکٹس کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا، یہ انہوں نے جواب میں کہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ قانون کے مطابق درست ہیں، اور وفاقی حکومت نے اس میں جو جواب جمع کروایا ہے اس میں یہ استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ براہ راست اس کیس کو نہ سنے، بلکہ فوجی عدالتوں کے خلاف کیس جو ہے اس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے، اور کیس کی سماعت جو ہے اس پہ پہلے ہی جیسے یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے فل کورٹ کے بنانے کے حوالے سے اس میں اپنی رائے دے چکے ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہی گئی کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو منظم انداز میں نشانہ بنایا گیا، ان واقعات میں منصوبہ بندی سے مسلح افواج کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں جو بھی ملوث افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل ان کا ہونا چاہیے آرمی ایکٹ کے تحت، یہ بات بھی جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ تو اب یہ بہت اہم ہو گیا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر بہت سارے دہشت گردی کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر کارروائی چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے جو JIT کو اپنا حالیہ بیان دیا تھا اس میں بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ جب ان کو کمانڈوز لے گئے تو پھر آپ کے خیال میں کیا لوگ جو تھے وہ احتجاج نہ کرتے، اور کیا GHQ کے سامنے پرامن احتجاج نہیں ہو سکتا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کڑیاں مل سکتی ہیں، مل رہی ہیں۔ اس میں بہت سارے جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ اس کے اندر اپنے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کروا چکے ہیں، کچھ منظر عام پر آ چکے ہیں، کچھ نہیں آئے ہیں، لیکن آ سکتے ہیں وہ کسی بھی لمحے، وہ تمام کے تمام جو معاملات ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چلی رہی ہیں، اور اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز
بھی یعنی انسداد دہشت گردی کی جو معاملات ہیں یا دہشت گردی کے جو معاملات ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن حکومت کو اب چلے جانا ہے، اور حکومت کو جانا ہے اگست کے پہلے ہفتے میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دوران یا اس سے پہلے یا ستمبر میں اگر جو کہ کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے جب، تو اس کے بعد ان معاملات کے اندر جو ہے وہ کافی تیزی آ سکتی ہے، اور یہ نگران سیٹ اپ کے دور میں ہی یہ معاملات جو ہے سامنے آئیں گے۔ اب آتے ہیں کچھ معاملات جو کہ چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ جو پرویز خٹک صاحب کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید محمود خان صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اسد قیصر صاحب کا تو خیر ہم نے دیکھا، ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن محمود خان صاحب کا سوات سے اور سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس میں شامل ہو جانا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنے بھی اس وقت لوگ گئے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کے حلقوں کے اعتبار سے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اہم لوگ شامل ہیں۔ 57 کے قریب جو ہیں، 57 سے زائد بلکہ کہا جا رہا ہے 57 سے زیادہ وہ لوگ اس وقت شامل ہوئے ہیں تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں، اور اس میں بھی مزید جو شمولیتیں ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے بھی ایک جو سیاسی شخصیت ہے جنہوں نے حال ہی میں جو ہے وہ استحکام پاکستان کے اندر بھی وہ نظر آئے تھے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سمجھا جا رہا ہے کہ شاید وہ شخصیت بھی ادھر آ جائے، اور ایون آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان جو ہے وہ بھی یعنی جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو اگر دیکھا جائے تو ان کے بہت ہی اچھے مراسم جو ہیں وہ ماضی میں رہے ہیں، تو یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اس نام کے ساتھ، جو جس کے سربراہ اس وقت جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب ہیں۔ اور یہ سارا ہوم ورک کرنے کے بعد ہی ظاہر ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ منظر عام پر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو تحریک انصاف سے الگ کیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کی بہت ایک جسے کہا جائے ان کی جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ایک ان ڈیپتھ جسے کہنا چاہیے، اگر کوئی زیرک سیاستدان سمجھا جاتا رہا تحریک انصاف کے اندر تو وہ پرویز خٹک صاحب تھے، اور پرویز خٹک صاحب کی بڑی انویسٹمنٹ پارٹی کے حوالے سے بھی ہے، ووٹ بینک کے حوالے سے بھی ہے، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ جانتے ہیں، اور سیاست کو بھی جانتے ہیں، کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کو بھی جانتے ہیں، ان تمام کینڈیڈیٹس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یوں سمجھے کہ ایک نقب ہے جو کہ لگ چکی ہے پرویز خٹک صاحب کی صورت میں تحریک انصاف کے اندر، اور بلکہ تحریک انصاف نئی جو ہے وہ جنم لی ہے وہاں پہ۔ اب اس کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہوتا ہے، وہ کتنا ووٹ بینک لے سکتے ہیں، کتنا نہیں لے سکتے، کتنے لوگ آئیں گے، یہ ایک آگے آنے والے دنوں کی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ضیاء اللہ بنگش، اشتیاق ارمر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا حصہ بن چکے ہیں۔ رکن قومی اسمبلی شوکت علی، ڈی اے خان سے سابق اراکین قومی اسمبلی یعقوب شیخ اور آغاز اکرم گنڈاپور، مانسیرہ سے صالح محمد، یہ تمام ایم این ایز جو ہیں، یہ سابق ایم این ایز، یہ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جو پشاور سے جو سابق رکن قومی اسمبلی ارباب وسیم حیات، اورکزئی سے سابق رکن قومی اسمبلی سید غازی غزن، باجوڑ سے انور زیب خان، مانسیرہ سے نوابزادہ فرید صلاح الدین، اور سوات سے رکن صوبائی اسمبلی محب اللہ خان بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈی اے خان میں عرفان کنڈی، رمضان شوری، ہزارہ ڈویژن سے اورنگزیب اور مفتی عبید، جبکہ کوہاٹ سے جو ہے وہ عتیق ہادی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ ظاہر ہے کہ 57 کا مطلب یہ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان میں آپ اس کو اگر ہاف بھی کر لیتے ہیں، مطلب 30 بھی کر لیتے ہیں، تو ہر حلقے کے اندر ایک اپنا ان جو اراکین اسمبلی اور صوبائی اور قومی اسمبلی ہے ان کا اپنا ایک حلقہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ووٹ بینک بھی ٹوٹے گا حلقوں کے اندر، اور صرف یہ نہیں بلکہ اگر بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز مانگنا چاہے گی تو یہ بھی مانگا جا سکتا ہے ان کی طرف سے، اور بلے کا نشان اگر مل جاتا ہے جو کہ اس وقت بڑا ظاہر ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو، تو ظاہر ہے کہ ان کو کافی زیادہ اس معاملے کے اوپر فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب باقی جہاں تک آگے کی سیاست ہے تو ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کل جو ہے وہ کچھ ملاقاتیں اور ہوئی ہیں۔
لاہور کے اندر اس میں اہم چیزیں ہیں. اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے امکانات بڑھ گئے ہیں. بے شک وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے امکانات بہت زیادہ ہے، کیونکہ پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کو انڈو کیا جائے، وہ واپس آئیں اور حکومت سنبھالیں، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ان کی پارٹی شہباز شریف صاحب نے چلانی ہے یا نہیں چلانی. اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، یعنی شامل کا مطلب یہ کہ کابینہ جو ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب بنائے اگر وہ میجورٹی حاصل کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اگر سے متعلق ہیں، یعنی جو پی ایم ایل این سوچ رہی ہے وہ اس طرح سے. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بھی رابطے جو ہیں وہ اسی حوالے سے. پیپلز پارٹی اگر زیادہ نشستیں حاصل کر لیتی ہے سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی، تو پھر ان کے بھی امکانات جو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں انتخابات کے حوالے سے. ظاہر ہے ان کے بارے میں تو ان کے پارٹی کہتی ہے کہ بلاول بھٹو ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن آپ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی تبدیلیاں ہوں. لگتا ہے ایسے ہے کہ کوalition سیٹ اپ کی طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جاری ہے. اچھا، خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جماعت ہے، تو ان کے حوالے سے بھی لوگوں کے کنسرنز، چونکہ نگران سیٹ اپ میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو کنسرنز اور خدشات موجود ہیں. اب اگر پرفارمنس کو دیکھا جائے اس حساب سے بھی تو کہا جاتا ہے کہ JUIF جو کہ پہلے بہت سٹرونگ تھی آج سے کچھ مہینے پہلے، اس میں شاید تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے اب دیکھنا ہے کہ JUIF جو ہے وہ اپنے کون سے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پلیس کرتی ہے اور اپنی الیکشن کیمپین کیسے چلاتی ہے. لیکن سر دست جو ہے وہ جو ایک ظاہر ہے کوalition اس وقت کا ہے اس کے لیے آگے بھی بات ہو رہی ہے، اور JUIF جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی اور ANP وہ ایک اہم مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر چاہیں وہ دونوں جماعتیں، خاص کر کے عوامی نیشنل پارٹی بھی اور JUIF بھی. لیکن یہ ہے ایک تھوڑا سا مستقبل کا ایک پیش منظر جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اہم خبر یہی ہے کہ کس طرح سے پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو خیر بات کہا ہے اور اس کے بعد نئی پارٹی بنائی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. بہرحال خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.